موضوع منتخب کیا اس کی ایک وجہ ہے. پچھلے جمعہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی تھی، اور وہ میں نے معاشرے میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یا دین کی توہین کے بارے میں جو حکومت کا وہ تھا اور طریقہ کار اور اس کے پیچھے جو لابی تھی اس کا ذکر کیا. حاجی صاحب جمعے کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے جو گفتگو کی ہے تو بہت، یہ جو بیان آپ نے تیار کیا تھا اور اس پر آپ نے بات کی یہ تو بڑی اہم بات ہے تھی کہ بھائی یہ بھی ہوتا ہے اور یہ حقیقت ہے. جو مطالعے والے لوگ ہیں اور اخبار اور اس قسم کے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. جو فیس بک والے ہیں وہ تو بس ویسے ہی ہے، وہ تو بس پہلے یہ لوگ اللہ اللہ کرتے تھے، اب یہ پیسہ ہو یا پھر بس یہ کیا. بندہ حیران ہوتا ہے، 4-5 دوست بیٹھے ہوں گے اور ہر ایک نے اپنا. بعض دفعہ بڑی حیرانگی یہ ہوتی کہ بڑے باسقہ بڑے باشعور قسم کے لوگ بزرگ بھی ہوں گے، مطلب داڑھی شاڑھی ہوگی، بزرگ آدمی ہوگا یا عالم ہوگا، مطلب ایک پڑھا لکھا آدمی ہوگا، تبلیغی ہوگا، لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ بیک گراؤنڈ پہ ایک میوزک چل رہا ہے. وہ تو ویڈیو پر فوکس کرتا ہے نا، ویڈیو پر فوکس کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا پیچھے سے جو ہے نا گانا چل رہا ہوگا، دا گلنار بیگم گانا چل رہا ہوگا، سمجھا کیا. اب جو سننے والے وہ کہتے ہیں یار مولوی صاحب تو گانا سن رہا ہے، لیکن وہ اتنا غرق ہو چکا ہے ویڈیو کے اندر. وہ مزاحیہ کلپ بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر اتنا غرق ہو چکا ہے اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ لوگ جو ہے سن رہے ہیں کہ گانا سن رہا ہے. اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. میں نے بعض دفعہ بڑی مجلسوں میں دیکھا ہے ایک دم ٹنگا ٹنگا شروع ہو جاتا ہے، اگلا بندہ کہ چلو یہ ہٹا دے گا، وہ ہٹاتا بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا فوکس اس ویڈیو پر ہوتا ہے، وہ میوزک پر نہیں ہوتا. اس میں احتیاط کرنی چاہیے. بہرحال تو میں نے سوشل میڈیا پر ایک لڑکا کو سنا جس کا نام ابراہیم سونو ہے، پٹھان ہے، میرے خیال سے یہ کرک یا کوہاٹ کا رہنے والا ہے. بڑا باصلاحیت لڑکا ہے، بڑی زبردست گفتگو کرتا ہے اور بڑا نالج والا لڑکا ہے، بڑا مطلب سائنٹسٹ ہے پورا. ظالم پٹھان ہوتے بھی بڑے ذہین ہوتے ہیں، پھر جب ہوتے ہیں نا پھر صحیح ذہین ہوتا ہے. میں نے اس کی گفتگو سنی اور اصل میں ایک موضوع کی تیاری کر رہا تھا. وہ موضوع یہ تھا کہ اہل یورپ مستشرقین ملحدین وہ کون سے ملائم گفتگو ہمارے ان نوجوانوں کے سامنے کر لیتے ہیں. یہ نوجوان اس باتوں کو سن کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بات تو اس نے بڑی ٹھیک کہی ہے. جبکہ جو پڑھا لکھا بندہ ہوگا، سمجھدار ہوگا، وہ اس بات کے بیک گراؤنڈ پہ جو اس کی وہ چل رہی ہوتی ہے، اس کا منشا کیا ہے، اس کا مقصد کیا، اس کو سمجھ رہا ہوگا. لیکن عام نوجوان اس کو نہیں سمجھ رہا ہوگا. اس پر میں جمعے کی تیاری کر رہا تھا اور کرتے کرتے میں اس موضوع پر پہنچا کہ بھائی یہ تو صرف ان کا نہیں ہے بلکہ ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ لوگ موجود ہیں. یہ اچانک میرے سامنے یہ لڑکا آ گیا. اب میں آپ حیران ہوں گے، عام نوجوان اس باتوں کو نہیں سمجھتا جلدی، جب تک ہم ان کو نہ بتائیں کہ یہ ہو رہا ہے تب بیچارہ جا کے سمجھتا ہے. اور میرے خیال سے وہ جو گفتگو کرنے والا ہے وہ بھی نہ سمجھی میں یہ سب کچھ کر رہا ہے، کیونکہ پیچھے سے اس نے سنا ہے تو وہ کر رہا ہے، کیونکہ ایک مسلمان سے یہ امید نہیں ہو کہ اس قسم کی باتیں کرے. لیکن بہرحال واللہ عالم. جیسے میں نے گزشتہ دن مرزا کی ایک ویڈیو سنی، اب آپ اندازہ لگائیں اس کو پتہ نہیں واللہ احساس ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک بندے نے قیصر راجہ صاحب نے اس پر ویڈیو بنائی اور اس پر جو ہے جناب یاسر ندیم واجدی صاحب نے بھی ویڈیو بنائی. حالانکہ ان کا فوکس مرزا انجینئر پر نہیں ہے، یہ ایک للو پنجو سا بس ایسے گفتگو کرنے والا، ان اس چیز پر فوکس نہیں کرتے ہیں وہ. لیکن اس نے جو ایک مدعا ذکر کے اس سے ایک بندہ انٹرویو لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے یہ گفتگو کی کہ قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو اس طرح پہچانیں گے کہ وہ وضو کرنے کی وجہ سے ان کی امت کے اعضاء کیا ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. اب وہاں وہ گفتگو اس حدیث نہیں ہے اور نہ وضو کی فضیلت ہے. آپ کبھی فضیلتیں نہیں سنیں گے. فضیلت وضو کی نہیں ہے بلکہ گفتگو کچھ اور ہے. اور گفتگو کیا ہے؟
گفتگو یہ کر رہا ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں نا، جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ہمارے سوا، ہماری اکیڈمی کے سوا، یہ سارے منافقین ہیں، کچھ بریلوی کی شکل میں، کچھ اہل حدیث کی شکل میں، کچھ دیوبند، یہ سارے منافقین ہیں. قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اٹھا کر حوض کوثر سے باہر پھینکیں گے. گفتگو یہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم منافق ہیں، ہم، چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ کہنے دیں نا، ان کا ایک حق ہے، آزاد رائے ہے، کیا کریں، ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن وہاں جو ایک جملہ ذکر کیا، اس کی وجہ سے ان دو حضرات نے ان پر فوکس کیا کہ یہ جملہ وہ ہے جو اکثر استعمال ہوتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، جو لوگ استعمال ہوتے ہیں وہ اس قسم کے جملے ادا کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ سنیں. کہتا ہے کہ بھائی ان مسلمانوں میں بہت سارے منافقین ہیں، اور مسلمانوں میں حضور کی امت میں قادیانی بھی شامل ہے کہ وہ بھی وہاں ہوں گے. آپ بے شک اس ویڈیو کو مجھ سے منگوا لیں، میں سینڈ کر دوں گا. اور اگلا جملہ یہ کہا کہ قادیانی بھی جو شامل ہوں گے، وہ قادیانی بھی وہاں کھڑے ہوں گے. حالانکہ وہ کہتے ہیں قادیانی کوئی اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ ان کا الگ کلمہ ہے. قادیانیوں کا کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ ہے. وہ حضرت کیا نام ہے، قادیانی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ نبی نہیں کہتے جس طرح ہم سمجھتے ہیں، اس طرح نہیں ہے. فوراً ذہن میں جو ایک خاکہ تھا قادیانیوں کا کہ ایک کٹر کافر لوگ ہے، اور وہ لوگ ہیں جس پر علماء نے اپنے قربانیاں دی، عوام نے، کالج کے لڑکوں نے قربانیاں دی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو قربانیاں شروع ہوئی ہے یہ کالج کے لڑکوں سے شروع ہوئی ہے. علماء آخر میں فیصلہ پہ لے آئے. وہ وہاں بیان کر رہا ہے بڑے طریقے کے ساتھ کہ نہیں، یہ لوگ جو ہے امت میں شامل ہے. بھائی قادیانی سرے سے امت میں شامل نہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اب جو ہے ایک ہمارے اس حکومت پر جو قادیان نوازی بعض دفعہ ان سے ظاہر ہو جاتی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے. وہاں جب وہ باپ ٹرمپ کوئی بات کر لیتا ہے امریکہ سے تو ہمارے ہاں سارے ہل جاتے ہیں. ایک قانون ہے، لیکن اب میں اس کی انتہا تک نہیں پہنچا ہوں، کیونکہ میں جب تک کسی چیز کی انتہا تک نہ پہنچوں میں گفتگو اس پر نہیں کرتا. پر ایک بندے نے بڑے خاص اس پر یہ گفتگو کی ہے کہ ایک قانون نافذ ہو رہا ہے، اور وہ قانون غالباً نافذ ہو چکا ہوگا اور وہ یہ ہے کہ جتنی بھی اقلیتیں ہیں، اقلیتوں میں عیسائی کو بھی لیا ہے اور دیگروں کو بھی لیا، لیکن ڈائریکٹ قادیانیوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کو جو ہے اظہار آزاد رائے ہونی چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ وہ لفظ قادیانیوں کو شامل کرنے کا کہ قادیانیوں کو بھی اپنے مسجدوں کو بھی جو ہے اپنے عبادت گاہوں کو مسجد، اپنا کلمہ، اپنی دعوت تبلیغ، اگرچہ ہائی لائٹ عیسائی اور دیگر لوگ ہیں لیکن اقلیتوں میں ان کو شامل کیا ہے. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ قادیانی اقلیت میں شامل ہی نہیں ہے. قادیانی اقلیت میں شامل ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قادیانی پاکستان کا قانون نہیں مانتے. قانون نے کہا کہ بھائی تم آخری نبی کو نہیں مانتے ہو تو تم کافر ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم قانون نہیں مانتے. تو جو پاکستان میں یہاں تھوڑی سی میں نے گفتگو کی کہ بھائی کیا نام ہے، غزہ کا جو ہے وہ ایک ریلی ہے، اور جو ہے اس جو غزہ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ امداد کریں وغیرہ. پولیس والوں کا پیغام پہنچ گیا، او بھائی کہاں ہے نثار حیات صاحب، اس کو جو ہے وہ پکڑے، ان سے گفتگو کرتے ہیں، کہاں ہیں وہ، ان نے کیوں اس طرح باتیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں قانون ہے کہ آپ غزہ پر اس طرح گفتگو نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی ریلی نکالے وغیرہ. ٹھیک ہے، مانتا ہوں آپ کا قانون ہے، لیکن کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کا قانون جو ہے وہ اس حرکت میں نہیں آتا کہ ایک شخص پورے پاکستان کے قانون کو چیلنج کر رہا ہے، پورے مسلمانوں کے اس کو چیلنج کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی قادیانی کیا ہے، سارے مسلمان ہیں اور ہم مسلمان ہیں، اور آپ وہاں اس کو شامل کر رہے ہیں. بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کے پیچھے، نوجوانوں سنو، اس کے پیچھے ایک لابی ہے جو باقاعدہ ایسی خوبصورت گفتگو کریں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اب اس بندے کی گفتگو سنیں، بہت مزیدار گفتگو. کہتا ہے قرآن زبردست کتاب ہے، بڑا زبردست مقرر بھی ہے، اور کبھی کبھی طارق جمیل صاحب کے انداز میں شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا، ہے اسکول کا لڑکا، لیکن اللہ نے صلاحیت اس کو دی ہے اس بندے کو. میں اس کو ٹیک بھی کروں گا تاکہ اس کو تعریف بھی کر رہا ہوں، باصلاحیت بندہ ہے لیکن استعمال ہو رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ قرآن زبردست کتاب ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ والی گفتگو اس نے جو تھا نا جس کو مارا گیا بیچارہ منیر شاکر صاحب، اس سے لی ہے گفتگو شاید، اگرچہ اس نے اس کو الگ انداز میں. کیا کہتا ہے؟ قرآن بہترین کتاب ہے،
ان مولویوں نے قرآن کو صرف تلاوت کے لیے رکھا ہے، قرآن کو ثواب کے لیے رکھا ہے، قرآن کو قرآن خوانی کے لیے رکھا ہے. بات تو اچھی لگ رہی ہے. اب بات یہاں سے بھی شروع نہیں کی ہے. بات کہاں شروع کی ہے؟ ہم لوگوں نے قرآن کو گھر میں رکھ لیا، 3-4 کپڑوں میں اس کو لپیٹ لیا، ایک کونے میں رکھا ہوا ہے. کب اٹھاتے ہیں قرآن کو؟ رمضان میں اٹھا لیتے ہیں. بعض لوگ رمضان میں بھی نہیں اٹھاتے ہیں، الا یہ کہ قرآن پر حلف اٹھانا ہو تو قرآن پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ دم درود کے لیے قرآن اٹھاتے ہیں، باقی نہیں اٹھاتے ہیں. بات تو بڑی زبردست ہے یار، بندہ بڑا پکا مومن ہے. لیکن آگے گفتگو سنیں، یہ قرآن ثواب کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف، اب یہ کہ ہے نا کہ قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کا یہی کام ہے. بس ہم نے قرآن کو صرف ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے، قرآن ثواب کے لیے ہے، ہماری نیکیاں ثواب کے لیے ہے. ان کی یہ جو باتیں ہیں نا، یہ گفتگو یہ بڑی طریقے سے ہوتی ہے. کیا کہیں گے بھائی؟ اگر آپ کسی جگہ سے پتھر اٹھاتے ہیں تو یہ ان مولویوں نے ان کے ذہنوں میں یہ ڈالا ہوا ہے کہ تم پتھر اٹھاؤ تو 10 نیکیاں ملے گی. یہ مولویوں نے ان کے ذہن میں ڈالا ہوا ہے کہ تم فلانا نیک کام کرو تو اس میں یہ اتنی نیکیاں ملے گی. ان مولویوں نے ان کے ذہن میں ڈالا ہوا ہے تم کانٹا اٹھاؤ تو تمہیں اتنی نیکیاں ملے گی. او بھائی تمہیں ان حساب میں کس نے رکھا کہ اتنی نیکیاں ملے گی، اتنی نیکیاں ملے گی؟ بس یہ سوچو انسانیت ہے. سارے کہتے ہیں واہ 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 بڑی بات کی، جبکہ وہ انسانیت کے پس پش ان احادیث کو رد کر رہا ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعین کے ساتھ ثواب کا ذکر فرمایا. احادیث کو رد کر رہا ہے. سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم عام بندے کو سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ کہیں گے بالکل صحیح گفتگو ہے، یہ پاگل ہو گیا مولوی اس کے خلاف بول رہا ہے. ہمیں تو پتہ چلتا ہے نا کہ کیا انداز بات کر رہا ہے. یہ قرآن ثواب کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن جو ہے انسانیت کی کتاب ہے. انسانیت کا لفظ جو ذکر کرے گا نا، سمجھو اس کے اندر سب سے بڑی گڑبڑ ہے. اچھا ایک اور ان کی گفتگو سنیں. میں تو بڑا ہل گیا اس کی باتوں سن کر. کہتے ہیں قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا اس کو کیسے پیدا کیا؟ کہتے 1400 سال ہو گئے آج تک کسی مولوی نے اس پر ریسرچ نہیں کیا. آپ کو اور مجھے کیا لگ رہا ہے کہ بات تو بہترین کر رہا ہے، مولوی نے ریسرچ نہیں کی، مولوی بیٹھے ہوئے اس لیے. لیکن 1400 سال میں کون کون گزرے ہیں؟ میں نے اس کے نیچے لکھا غلخورا. تم تنقید کس پر کرنا؟ 1400 سال میں تو صحابہ اور تابعین گزرے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1400 سال میں وہ فرد واحد یہ بندہ ہے جو اونٹ پر ریسرچ کر رہا ہے. حالانکہ یہ ذرا حیات الحیوان میں علامہ دمیری کی کتاب اٹھا کر دے کہ اس کو پتہ چلے کہ اونٹ کیا ہے اور اس کے بارے میں کیا لکھا ہے. 1400 سال کہ اچھا صرف اس کو کہاں کہتا ہے ہمارا جو خون ہے نا یہ گول، اس کے جو وہ ہے نا وہ گول ہے یوں. اونٹ کے کیسے ہیں؟ انڈا شیپ ہے یوں. یہ کیوں ہے؟ یہ کسی مولوی نے آج تک آپ کو نہیں بتایا. وہ مولوی کا کام نہیں ہے بتانا، یہ تو تمہارا کام تھا. یعنی 1400 سال میں جو ہے تم نے ہمیں بتانا تھا نا. ہم نے تو اس وقت راستے الگ کر دیے جب لاڈ مکالے کا نعرہ یہ لگا کہ بھائی ہم ڈائریکٹ ان کو کس میں لے کے جائیں گے، ان کو ایسی تعلیم میں لے کے جائیں گے کہ بس صرف یہ دنیا کے ہو جائے. یہ ڈاکٹر بنے تو پیسوں کے لیے بنے، یہ انجینئر بنے تو پیسوں کے لیے بنے، یہ کسی بھی شعبے میں جائے تو پیسوں کے لیے بنے. بس ہم نے یہ کرنا تھا اور وہ کر لیا انہوں نے. ہم نے کہا نہیں بھائی، اگر تمہارا ہمارے مجاہدین کے بچوں پر یہ محنت ہے تو پھر ہم اپنے بچے الگ کرتے ہیں اور ہم انہی مجاہدین پر محنت کریں گے، ان کے بچوں پر محنت کریں گے اور ہم ایسے علماء تیار کریں گے جو ظاہراً بھی مسلمان ہو باطناً بھی مسلمان ہو. یہ باتیں اس وقت سمجھ میں نہیں آتی تھی علماء کی کہ محنت کیا کر رہے ہیں، لیکن اب سمجھ میں آ رہی ہے. بڑا پھر وہ کہنے لگا مولانا، اس بندے کا نام انگریز ہے نا، وہ انگریز جس نے وہ کیلنڈر ایجاد کیا ہے تو اس کا نام ہے کرکل مینڈل. مینڈل ایک شخص ہے کرکل مینڈل. تو کہتے ہیں مولانا کرکل مینڈل نے کہا ہے. کیا کہہ رہے؟ مولانا کرکل مینڈل نے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ کہتے ہیں مولانا کرکل مینڈل نے 27,000 کیا چیز 27,000 مٹر کے پودے لگائے. کس نے؟ 27,000. اور 27,000 میں مٹر کے پودے لگا کر اس نے یہ ثابت کرنا تھا کہ جنس جو ہے نا، جنس یہ منتقل ہوتا ہے. جس طرح باپ کی آنکھیں نیلی ہے تو بچوں کی آنکھیں کیا ہوگی؟ نیلی ہوگی. ماں کی آنکھیں نیلی ہے، خاندان میں کسی کی آنکھیں نیلی ہے تو یہ جو ہے نیلی ہوگی. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کرکل مینڈل نے یہ چیزیں جو ہے نا کیا کی ہے؟ ایجاد کی ہے. ہمارے مولانا نے آج تک ایجاد نہیں کی. وہ تو مولانا کا کام یہ ہے.
سب سے پہلے آپ ساروں سے میرا سوال ہے، قرآن کس چیز کی کتاب ہے؟ ہدایت کی۔ قرآن فقہ کی کتاب ہوتی تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِيهِ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو فقہ کا علم حاصل کر لے اور پھر وہاں پہنچائے جہاں نہیں پہنچا ہو۔ پھر اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ قرآن فقہ کی کتاب ہے، تم سب کو چاہیے کہ فقہ کا علم حاصل کرو، سارے مفتی بن جاؤ اور جا کے ادھر پہنچاؤ علم، سارے تبلیغی بن جاؤ اور جا کے ادھر پہنچاؤ۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت میں آپ کا ہر شعبہ آئے گا۔ اگر آپ کے شعبوں سے ہدایت نہیں پھیل رہی ہے تو پھر آپ قرآن پر عمل والے نہیں ہے، آپ صرف جو ہے کیا ہے، بظاہر ایک تبلیغی ہوں گے، ظاہر ایک مفتی ہوں گے، بظاہر ایک عالم ہوں گے، بظاہر ایک قاری ہوں گے، آپ نے قرآن کو نہیں سنبھالا۔ پھر قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ قرآن سے ان سائنسی علوم کو نکالنا یہ مولویوں کا کام ہے صرف، اور سارے مولویوں کا یہی کام ہے، ساری امت کا یہ کام ہے کہ قرآن سے سائنسی علوم نکالے، تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن سائنسی کتاب ہے، اور یہاں آ کر پھر آپ ساری امت پر کفر کا فتویٰ لگا دے یا جہالت کا فتویٰ لگا دے کہ ساری امت جاہل ہے، ان نے کوئی کام نہیں کیا۔ بھائی اس کے لیے الگ لوگ ہوں گے جو اس کے سائنسی پہلو کو دیکھیں گے، فقہ والے الگ لوگ ہوں گے جو اس کے فقی پہلو کو دیکھیں گے، لغت والے الگ لوگ ہیں جو اس کو لغوی پہلو کو دیکھیں گے۔ لیکن یہاں تک جب ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی یہ جب یہ مولوی کا کام ہے، اور مولوی نے ابھی تک ہمیں دین سے جو ہے پیچھے رکھا، مولوی نے آج تک تو میں نہیں بتایا کہ اونٹ کیسا بنا ہے۔ مولوی کا کیا کام ہے اونٹ کیسا بنا ہے؟ مولوی آپ کو یہ کہے گا کہ بھائی یہ فلانا فلانا نے تحقیق کی ہے، یہ جو تم اسکول میں بیٹھے ہو نا یہ تمہارا کام ہے، تم لوگوں نے یہ تحقیق کی، اونٹ یہ ہے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے تمہیں بتا دیا، تم نے پڑھا نہیں ہے بس۔ تو میں نے اس کے نیچے لکھا کہ تم جس جنس کی بات کر رہے ہو کہ 27,000 پودے لگا کر جنس کو معلوم کیا، یہ کہتے ہیں سب سے پہلے کس نے معلوم کیا؟ کرکل مینڈل ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، ڈنڈل ہے، بنڈل ہے، یہ سارے اس نے ایجاد کیا ہے۔ تو میں نے کہا خدا کے بندے تم نے پوری زندگی ان انگریزوں کو پڑھا ہے، تم نے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہوتا تو حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کی رسول یہ کیا ہے کہ ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں بیٹا باپ پر جاتا ہے، بعض دفعہ دیکھتے ہیں ماں پر جاتا ہے، بعض دفعہ دیکھتے ہیں ماموں پر جاتا ہے، خالو پر جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد کا مادہ منوی غالب آ جائے تو بچہ باپ پر جاتا ہے، جب عورت کا مادہ منوی غالب آ جائے تو بچہ ماں پر چلا جاتا ہے۔ آپ ابھی جنس کی بات کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے 1500 سال پہلے بات کی ہے، ان کو ابھی پتہ چل رہا ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس کمال ہو گیا، کیونکہ انگریز سے پتہ چلا ان کو۔ کیلنڈر انگریزوں نے بنایا، کہتے کیلنڈر میں غلطی تھی تو مولانا جو ہے نا فلانا، اس کا بھی نام لیا انگریز کا، وہ فلانا نکلا اور اس نے جو ہے وہ کیا کر دیا، یہ کیلنڈر بنایا۔ اب آپ کے سامنے عجیب عجیب جملے وہ استعمال کریں گے، انسانیت مذہب سے اوپر ہے، اب انسانیت مذہب سے اوپر ہے تو آپ سمجھیں کہ یار یہ تو بہت بڑی گفتگو کی ہے اس نے۔ پھر آپ کو کہیں گے سب مذاہب ایک جیسے ہیں، آپ کو وہاں یہودی عیسائی سارے ایک جیسے لگیں گے۔ میں نے ان کے جملے تھوڑے سے، ایک کتاب ہے اور وہ کتاب لکھی ہے کس نے، فرانسیسی مسلمان ہے، اصل نام تھا اس کا اس وقت کا رے گیتوں، جس کا اب اس کا نام ہے شیخ واحد یحییٰ۔ ان کے مضامین سے میں نے چند وہ جملے نکالے، تقریباً 100 سے اوپر جملے ہیں انہوں نے نقل کیے ہیں، اور اس میں لکھا ہے کہ اس قسم کے جملے استعمال کر کے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اور یہاں تک کہ ان نے یہ لکھا، یہ جو فقہ ہے نا، فقہ یہ انسان کا بنایا ہوا ہے، لہٰذا فقہ کے قوانین میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ مثلاً کیا ہے، حدود و قصاص میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ کیا تبدیلی کی جا سکتی ہے کہ دیکھو اب جو ہے نا وہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے کہ ہاتھ کاٹا جائے، اب وہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے کہ سنسار کیا جائے۔ یہ سارے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی آئے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک لڑکی نے چوری کی، فاطمہ نام تھا اس کا، حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے التجا کی، ان کے قبیلے والوں نے، آپ اس طرح کریں۔ دیکھو حضور علیہ السلام کی یہ تھی کہ یہودی بھی آتے تھے، عیسائی بھی آتے تھے، سارے حضور سے فیصلہ کرتے تھے، کہنے لگے آپ اس طرح کریں نا کہ اس کو ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو تمہاری کتاب کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، پہلے اپنی کتاب دکھاؤ۔ اس وقت وہ یہ نہیں تھی، ان نے اپنی کتاب دکھائی
تو اس کتاب میں باقاعدہ قصاص کا وہ موجود تھا، لیکن اس نے ہاتھ رکھا ہوتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ہاتھ کس کا رکھا، ذرا ہاتھ ہٹاؤ. تو صحابی نے بتایا کہ اللہ کے رسول اس نے ہاتھ اس لیے رکھا تاکہ اس ہاتھ کو جو ہے یہ چھپائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا خبردار، اس ہاتھ کو وہ کیا تھا کہ اگر بوڑھا بوڑھی بھی ہوگا زنا کریں گے تو ان کو سنسار کیا جائے گا، شادی شدہ ہو. اور دوسرا کیا تھا، چوری کا حد تھا. وہاں سے ایک قافلہ آیا، جماعت آئی اور نے کہا آپ اس طرح کرے، گنجائش نکال لے تھوڑا سا، یہ کچھ پیسے ویسے ہم دے دیں گے تو آپ اس طرح کرے، ہمارے خلاف فتویٰ نہ دے. آپ نے فرمایا خبردار، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لیتی تب بھی میں اس کو یہی سزا دلواؤں گا. تو جو نوجوان فیس بک پہ اور ان چیز پہ ان لوگوں کو سنتے ہیں نا، ظاہر ان کو سمجھ میں نہیں آتا. وہ تو بڑا مشہور ہے نا، 30 سال میں نے اپنے کیا کر دیا، وتر کی نماز برباد کر دی. وہ جو مشہور ہے 30 سال میں نے وتر کی نماز برباد کی. وہ کیوں برباد کی، میں تو 3 رکعت کو ایک ساتھ پڑھتا تھا، اب مجھے پتہ چلا کہ نہیں 3 رکعت تو ایک ساتھ ہے نہیں، 2 الگ ہے ایک الگ ہے. پھر میں آپ کو یہ بھی کہوں گا میں نے جو ہے وہ اپنی پوری زندگی برباد کی. نماز جو ہے وہ 2 نمازیں تو جمع بھی کرنی تھی، میں نے زندگی برباد کی. نماز میں تو بار بار ہاتھ اٹھانا تھا. یہ سارے ڈرامے، ایک طرف کی بات لے کر یہ سارے ڈرامے رچائے جا رہے ہیں. اور یہاں تک کہ اب آپ کے سامنے جب وہ دیکھیں گے کہ جو سائنس عقل وہ چیزیں نہیں مانتی ہے، جب یہ چیزیں نہیں مانتی تو وہ فوراً اس کا انکار کرنا شروع کرتے ہیں. غامدی صاحب معراج کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عقل نہیں مانتی. چند وجوہات ہے. وجہ کیا ہے؟ میں نے اس کے 4 وجوہات جمع کیے ہیں. نمبر 1 وجہ، جب ایک شخص اوپر کی طرف جائے گا نا تو اس کو پر سیکنڈ 3 لاکھ کی رفتار چاہیے، روشنی والی رفتار چاہیے. 3 لاکھ روشنی کی رفتار کتنی ہے پر سیکنڈ؟ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے رفتار سے روشنی چلتی ہے. 3 لاکھ کیا 3.5 لاکھ، ٹھیک ہے، یعنی 180 جو ہے گھنٹہ، 180 میل اور 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے رفتار سے روشنی چلتی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی حضور اگر معراج کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے اعتراض یہ کہ اتنی رفتار کے ساتھ جائیں گے، اتنی رفتار ہونی چاہیے. دوسرا سنیں، پھر کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ کشش ثقل ہے اوپر، وہاں جب آپ اوپر کی طرف پہنچتے ہیں تو آپ کا وزن جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، آپ کا کوئی وزن نہیں رہتا. حضور نے وہ یہ کیسے اس کو کر دیا، کنٹرول کر لیا؟ اگر آپ معراج کرتے ہو کہ حضور معراج پر گئے ہیں تو پھر اس کو کیسے کنٹرول کر لیا؟ تیسرا کہ وہاں ہوا کا ہونا ضروری ہے، آکسیجن نہیں ہے. اور چوتھی ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں یہاں سے جاؤں گا نا اس رفتار کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، تو وہاں جو میری ہے وہاں وہ نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، وہاں ٹائم نہیں ہے. تو ہوگا ایسے کہ میں نے اگر وہاں 1 مہینہ گزارا تو جب میں واپس آؤں گا تو یہاں 20-30 سال گزر چکے ہوں گے. اس پر فلمیں بنی ہے باقاعدہ، ان لوگوں نے فلمیں بنائی کہ 10-20 سال گزر چکے ہوں گے. اگر میں وہاں 1 منٹ بھی رہا، یہاں واپس آؤں گا تو اتنا ٹائم گزر چکا ہوگا. حضور جب واپس آئے تو تم تو کہتے ہو فلانا فلانا ہوا، لیکن حقیقت میں انہوں نے پھر جو ہے ایجاد کیا، انہوں نے کہا نہیں ایک اور چیز بھی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹائم ٹریول. اور ٹائم ٹریول یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھو رفتار کس چیز کی، روشنی کی رفتار کیسی ہے، 3 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، 3 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے. اب جب یہ روشنی تیز چلتی ہے تو یہ 2 چیزیں ہو گئی، یہ وقت ہو گیا، یہ میں ہوا. اس کی مثال ایسے کہوں گا، ایک گاڑی جا رہی ہے تیزی کے ساتھ اور آپ کی گاڑی بھی، دونوں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. آپ دونوں کو کیا لگ رہا ہے کہ کوئی رفتار نہیں ہو رہا، ہم دونوں اس گاڑی کو دیکھ کر آپ کو بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میری گاڑی پیچھے جا رہی ہے جبکہ اگلی گاڑی آگے جا رہی ہوتی ہے. یہ دونوں جب ایک رفتار سے چلیں گے تو آپ کو احساس نہیں ہوگا، لیکن جو ساتھ والا ہوگا اس کو احساس ہوگا کہ یہ دونوں بہت تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں. جو کھڑا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے کے جاتے اتنی تیزی کے ساتھ آپ کا سفر تھا کہ وقت اور آپ کا سفر ایک برابر ہو گیا. جب برابر ہو گیا تو اب وہ ٹائم کا وہ نہیں رہا. اس لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو آپ نے جو دروازے کی کنڈی یوں ہلائی تھی نا، وہ کنڈی ہل رہی تھی، جو پانی وہاں پڑا ہوا تھا اس پانی میں حرکت موجود تھی، اور ابھی وہ حرکت تھمی نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام یہ سارے جنت اور جہنم دیکھ کر واپس تشریف لے کے آئے.
اب یہ لوگ جب اس کو عقل پر پرکھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں اب یہ ممکن نہیں ہے، اور آپ کے سامنے وہ وجوہات بیان کریں گے. باقاعدہ ان کے پیچھے ایک لابی ہے جو یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس، میں نے پچھلے جمعے ذکر کیا کہ قرآن و سنت ہے، ان دونوں چیزوں کو ان تاریخوں سے ہٹا دو. ان دونوں سے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ میں جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث. اور ایک روایت میں فرمایا آپ نے اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اہل بیت کو معاشرتاً اور قرآن و سنت کو عقیدتاً اس طرح پکڑنا تھا. نبی علیہ السلام نے اس کی تلقین فرمائی. دو روایت ہے، ایک اہل بیت کی بھی ہے، ایک قرآن و سنت کی بھی ہے. آپ نے یہ فرمایا تو سوال یہ آپ نے فرمایا کہ اس کو ایسا عضو بالنواجذ، ایسا اس کو پکڑو خود جیسا کہ ان دھاڑوں سے پکڑتے مضبوطی کے ساتھ، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. آنے والا دور اس کا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ مسلمان قرآن کا حوالہ نہ دے. اس لیے آپ کو کہا جائے گا نہیں قرآن کا حوالہ چھوڑ دو یار، کوئی ہمیں عقلی کوئی وجہ بتا دو. کوئی فلانی وجہ بتا دو. تو جب ان کے عقل پر بات نہیں آئے گی اس لیے وہ سارے معجزات کا انکار کریں گے. نبی اگر معجزات کا انکار ہے، اب آپ اندازہ لگائیں کس انداز سے پہلے کیا ہمارے ذہن میں تھا. اگر ہمیں کوئی یہ کہتا کہ بھائی تم وہاں سے بات کرو گے یہاں سنو گے تو ہم کہیں گے یہ بیوقوف ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں تشریف فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں عن ابیہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایک شخص آیا، دیہاتی تھا اور کیا تھا؟ کافر. کہنے لگا لا لأؤمنن بک. اچھا الفاظ بڑے اس کے خطرناک ہے. کیا ہے؟ قد صاد، بنو سلیم کا تھا، بنو سلیم کا. قد صاد ضبا، اس نے ایک گور شکار کیا تھا. گور جانتے ہیں نا، بڑے چپکلی ٹائپ ہے، وہ شکار کیا تھا. تو کہتے ہیں وجعلہ فی کمہ یذهب به الى رحلته، اس کو پکڑا اور اس کو لے کر جا رہا تھا. اتنے میں دیکھ ایک مجلس قائم ہے. کہنے لگا یہ کون ہے؟ فشق الناس، لوگوں کو چیرتے ہوئے آگے آیا اور کہنے لگا ثم اقبل علی حضور علیہ السلام کے سامنے آیا فقال یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشتملت النساء علی ذی لہجۃ اکذب منک. ایسے غلیظ الفاظ استعمال کیے اس شخص نے نا. کہتے ہیں کہ آپ سے میں نے کوئی جھوٹا چہرہ، عورتوں سے زیادہ جھوٹے ہیں آپ. وہ شخص کہہ رہا ہے. پھر کیا کہہ رہے؟ وَأَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْكَ، اور مجھے سب سے زیادہ مبغوض آپ ہیں. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہنے لگے وَلَوْلَا أَن تُسَمِّيَنِي قَوْمِ عَجُولًا، اگر لوگ مجھے جلباز نہیں کہتے میں ابھی آپ کو قتل کر دیتا. حضرت کون کھڑے ہو گئے؟ عمر. یا رسول اللہ دعنی اقتلہ، مجھے چھوڑ دو میں اس کا ذرا ٹھیک کروں، اس کو سیدھا کروں. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے بعض دفعہ حلم ایک ایسا عمل ہے کہ بندے کو نبوت کے قریب کر دیتا ہے، معاف کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کیا ہے؟ کہتے میں اس پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ جو کیا ہے گو، یہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لگے، یہ آپ کے بارے میں نہ بتائے. اور مری ہوئی ہے، اس کو یوں پھینکا نبی علیہ السلام کے سامنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ضب، اے گو. تو اس نے کیا کہا؟ لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین، میں حاضر ہوں اے سارے جہاں کے رب کے رسول، میں حاضر ہوں. پھر کیا کہا نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا من تعبد، کس کی عبادت کرتے ہو یا کرتی ہو؟ قال الذی فی السماء عرش وفی الارض سلطان، وہ جس کے آسمان میں حکومت ہے، زمین میں اس کی آسمان میں عرش ہے، زمین میں اس کی حکومت ہے. وفی البحر سبیل، سمندر میں اس کے راستے ہیں. وفی الجنت رحمت، جنت میں اس کی رحمت ہے. وفی النار عذاب، اور جہنم میں جو ہے اس کا عذاب ہے. فرمایا فقال فمن انا، آپ نے فرمایا میں کون ہوں یا ضب؟ تو کیا کہنے لگا؟ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. آپ رسول رب العالمین ہے اور خاتم النبیین ہے. ایک گو کو پتہ ہے کہ نبی آخری نبی ہے، لیکن ہمارے ہاں ان گدھوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام آخر نبی ہے. اور الفاظ سنیں، وہ الفاظ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں. کیا فرمایا؟ گو کیا کہتی ہے؟ یا من وافا، اللہ اکبر، یا من زینا، اے وہ ذات میں حاضر ہوں، لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں
اے وہ ذات جس کی برکت سے اللہ نے قیامت کے دن کو خوبصورت بنا دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا، پھر اس نے کیا کہا؟ قد افلح من صدق، جس نے آپ کو سچا کہا وہ کامیاب ہو گیا. جب یہ سارا سنا اعرابی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، سیدھا واپس گیا. آپ نے آگے حدیث نہیں سنی ہوگی نا، یہ سیدھا واپس روانہ ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز پڑھو، ان کا خیال رکھو. یہ راستے میں جا رہا ہے تو ان کا قوم آ رہا ہے، ان کی قوم آ رہی ہے، 1000 بندے بنو سلیم کے، 1000 بندے. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں وہ جو ہے نا وہ بندہ، اس کو قتل کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا خدا کے بندو یہ ہوا. سب نے کہا اب ہم تو کلمہ پڑھنے، سیدھا حضور کے مجلس میں گئے اور سب نے کلمہ پڑھا. صحابی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں پہلی مرتبہ 1000 بندے، پہلی مرتبہ جن نے سب ایک ساتھ کلمہ پڑھا وہ اس مجلس میں پڑھا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ساری وہ بتائی، اور اس میں بہت تفصیلی حدیث ہے کہ آپ سورۃ الاخلاص 1 مرتبہ پڑھو تو اتنا ثواب ہے، 3 مرتبہ پورے قرآن کا ثواب ہے. لمبی یہ حدیث ہے، اور اگرچہ اس کی سند میں ضعف کا ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت میں یہ ایک بہترین. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ باتیں یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی اور فوراً آپ کو کہیں یہ مولویوں نے کہاں سے یہ باتیں لے کر آئے ہیں، یہ ساری بناوٹی باتیں. نبی نعوذ باللہ، نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ان چیزوں میں پڑے. اس قسم کی گفتگو کر کے آپ کے ذہنوں کو برباد کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے ہدایت کا سامان پیدا فرمائے. وآخر الحمدللہ.